سید المرسلین شفیع المذنبین طبیب قلوب الصادقین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل له الفرج واللعنۃ الدعامۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ایک صلوات بھی عزیزان محترم، آج کی تاریخ کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں اور پھر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو یہ محفل ہے یا جو بھی نشست ہے، اس کا عنوان ہے پیغامات امام حسن علیہ السلام۔ اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے یعنی تاریکیوں سے نور کی طرف یعنی اجالے کی طرف لائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اس کام میں جو چیز سب سے زیادہ معاون اور مددگار ہے ظلمات سے نور کی طرف لانے میں، اس چیز کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، دراحالے کہ آپ ان کو ایام اللہ کی یاد دلائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام اللہ کی یاد دلانا یہ انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، اور اسی لیے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے دنوں کی انہیں یاد دلائیں، اس لیے کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ جو ایام اللہ کی یاد دلائی جائے گی اس میں ہر اس شخص کے لیے جو صبار ہے، بہت زیادہ ثابت قدم رہنے والا، والشکور، بہت زیادہ شکر کرنے والا، ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی، اس میں نشانی ہے۔ ایام اللہ کیا ہیں؟ ایام اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سارے دن ایام ہیں، اللہ کے دن ہیں، سارے دن اللہ ہی نے خلق کیے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہیں جس کو اللہ نے کہا یہ ہمارے دن ہیں، مخصوص کیا ہے، منسوب کیا ہے اپنی طرف کچھ دنوں کو۔ ان دنوں کی یاد میں انسان کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے۔
تاریکی سے اجالے کی طرف آنا ہے، یعنی نجات ہے اس کے لیے۔ وہ ایام اللہ ہیں کیا؟ کسے کہتے ہیں ایام اللہ؟ اللہ کے دن وہ کیا ہیں؟ تو علماء اور مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہی ہے، ایام اللہ یعنی ہر وہ دن کہ جس دن اللہ کی طرف سے کوئی خاص نعمت بندوں کو ملے، وہ دن کیا ہے؟ اللہ کا دن ہے۔ یا بطور عبرت کوئی عذاب نازل ہوا ہو تو وہ بھی اللہ کا دن ہے، یعنی ہر وہ دن جس میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو، کہ جس واقعے میں کوئی درس ہو، کوئی عبرت ہو، وہ دن کیا ہے؟ وہ ایام اللہ میں شمار ہوگا، اللہ کا دن شمار ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں بہت سے دن اللہ کے ہیں، ایام اللہ میں شمار ہوتے، وہیں یہ جو ائمہ کی ولادت اور شہادت کی جو یاد ہے یہ بھی اسی آیت کے ذیل میں ہے، ذکرہم بایام اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف جناب موسیٰ اور ان کی قوم تک محدود ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید میں جب یہ بطور مثال پیش کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ میں بھی کچھ ایسے دن ہیں کہ جو ایام اللہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی یاد بھی بروئے قرآن ضروری ہے۔ چنانچہ یہ جو ولادت کی تاریخیں ہیں یا شہادت کی تاریخیں ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی خاص نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے، یا شہادت کی تاریخ ہے کہ جس سے ہمیں کچھ درس اور عبرت حاصل ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ایام اللہ ہے۔ چنانچہ کل کا دن 15 رمضان اگر آپ دیکھیں تو خاص نعمت اللہ کی طرف سے ہوئی، اور آپ دیکھیے کل کی تاریخ اس قدر جو ہے وہ عظیم اور خوشی کی تاریخ ہے۔ آپ سبھی حضرات کے گھر میں، آپ کی بیٹی کے ہاں یا بیٹے کے ہاں جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس کی خوشی الگ ہوتی ہے، ہوتا ہی نہیں؟ آپ کے ہاں بیٹا ہو، اس کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہو، بیٹی ہو، پہلے اولاد ہو، تو اس کی خوشی کا عالم جو ہے وہ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن پہلی اولاد کی جو خوشی ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کل پیغمبر کی بیٹی کے یہاں علی و فاطمہ کے گھر پہلا بچہ اس دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ یقیناً پیغمبر کے لیے بھی اور خود مولا کائنات اور شہزادی کونین کے لیے بھی یہ عظیم خوشی ہے۔ اور پھر بیٹا بھی کوئی معمولی عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ بچہ کہ جس کی نامگزاری کا اگر مسئلہ ہے تو خداوند عالم اس کا نام رکھے۔ چنانچہ ام الفضل کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ پیغمبر کے پاس گئی تو پیغمبر نے علی سے پوچھا کہ علی تم نے کچھ بچے کا نام رکھا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میں آپ پہ کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں، آپ سے پہلے کیسے اس بچے کا نام رکھوں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے خدا پہ سبقت نہیں لے جاتا۔ اور اس وقت فوراً جناب جبرائیل آتے ہیں، اور اس کے بعد جناب جبرائیل پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بچے کا نام ہارون کے بچے پر ہوگا، ہارون کے بیٹے پر، چونکہ آپ سے علی کو وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ہارون کے بچے کا نام کیا تھا؟ تو عبرانی زبان میں انہوں نے کہا شبر نام تھا۔ پیغمبر نے پوچھا، پیغمبر نے کہا کہ میں تو
عربی زبان کا جاننے والا ہوں، شبر عربی میں کیا نام ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ عربی میں حسن نام ہوگا، حسن۔ اور اس طرح سے امام کی نامگزاری ہوئی، امام کا نام رکھا گیا، اور اس کے بعد 7ویں دن پیغمبر نے جو ہے وہ سر منڈایا، عقیقہ کرایا، اور اس گوشت کو جو ہے وہ تمام لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ سارے مراسم انجام دینے کے بعد دکھے تو یہ وہ موقع ہے جو پیغمبر کے لیے بھی اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اور شہزادی کونین کے لیے ایک عظیم خوشی کا موقع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل کا دن یوم اللہ یعنی اللہ کے دن میں، اب یہاں آیت میں جو کہا گیا ہے کہ یوم اللہ انسان کو جو ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، تو اب یوم اللہ کی یاد جب انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لاتی ہے، نجات دلاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف خالی کار کہ وہ ہم جو ہے وہ خوشی برائے نام خوشی منا لیں، کیک کاٹ لیں، کچھ قصیدے پڑھ لیں، کچھ نعرے لگا لیں، تو کیا اس سے انسان ظلمات سے نور کی طرف جائے گا؟ کیا اس سے انسان کو نجات مل جائے گی؟ صرف خوشی اس اعتبار سے ہم یوم اللہ کو اس اعتبار سے منائیں، اس کی یاد کہ کیک کاٹ لیں، چند نعرے لگا لیں، چند قصیدے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تبرک لیں اور پھر اپنے راستے پہ۔ تو اگر یوم اللہ اس طرح سے اس کی یاد منائی جائے گی تو کبھی بھی انسان ظلمات سے نور کی طرف آئے گا نہیں، کبھی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ایام اللہ کی یاد کا مطلب ہے کہ یعنی وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس نعمت کے بارے میں غور و فکر کریں، اس نعمت کے اسباب نزول کے بارے میں جو ہے ہم فکر کریں، یا اگر اس میں کوئی درس ہے، کوئی عبرت ہے، ہم اس پر غور و فکر کریں، اس دن کے حوالے سے اگر کوئی پیغام ہے تو ہم اس پیغام کی طرف جو ہے متوجہ ہوں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو لے کے اپنے ساتھ چلیں گے تب ایام اللہ کی یاد انسان کو نجات دلا سکتی ہے، تب ایام اللہ کی یاد انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے گی۔ وَإِلَّهِ کہ اگر ہم صرف سطحی اور ظاہری باتیں اگر ہم کر لیں تو اس سے جو ہے وہ نجات نہیں ملے گی۔ چونکہ موضوع پیغامات امام حسن علیہ السلام ہے، میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ ہی کے حوالے سے۔ ایک جگہ جو ہے وہ امام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والا، میں نے وہاں مسجد میں بھی یہ حدیث ترجمہ بتایا تھا کہ عجب تو لمن یتفکر فی معقولہ کیف لا یتفکر فی معقولہ فیجنب بطنہ ما یؤذیہ ویودع صدرہ ما یردیہ۔ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے کھانے کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، صحیح ہو، غلط نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، لیکن تعجب ہے کہ کیف لا یتفکر فی معقولہ، لیکن اپنے معقولات یعنی اپنی روح کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں۔ شکم کے بارے میں تو فکر کرتے ہیں لیکن روح کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ شکم کو جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں اس سے تو وہ بچتے ہیں، زیادہ تیل نہ ہو، زیادہ یہ نہ ہو، یہ چیز نہ ہو، اس سے نقصان ہو جائے گا، اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، اس سے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، اس سے یہ بیماری لاحق ہو جائے گی، اس کے بارے میں تو غور و فکر کرتے ہیں ہم آپ۔ لیکن وہ چیزیں جو انسان کی روح کو تکلیف دیتی ہیں، جو اس کی روح کو مار دیتی ہیں، جو اس کے قلب کو مار دیتی ہیں، اس کے بارے میں انسان نہیں سوچتا ہے۔ مجھے تعجب ہے، اس کا مطلب ہے امام اس پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ امام یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جتنا آپ
دنیاوی اعتبار سے مادی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اگر اتنے ہی آپ روحانی چیزوں میں غور و فکر کرنے لگیں، اس سے زیادہ نہیں بلکہ اتنے ہی اگر غور و فکر کرنے لگیں کہ روح کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، روح کے لیے کیا عمل جو ہے وہ برا ہے، کون سا عمل اچھا ہے، کس سے روح کی ترقی ہوگی، کس سے روح مر جائے گی، اگر اتنا ہی آدمی سوچ لے تو سمجھتا ہوں کہ انسان وہ کامیاب ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے قول میں امام فرماتے ہیں یبن آدم عف عن محارم اللہ تکن عابدا ورز بما قسم اللہ سبحانہ لک تکن غنیا واحسن جوار من جاورک تکن مسلما وصاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوک بہ تکن عدلا۔ 4 پیغام ہیں اس میں۔ امام فرماتے ہیں اے فرزندان آدم، اپنے کو محرمات الہی سے بچاؤ، عف اپنے دامن کو پاک رکھو محرمات الہی سے، تکن عابدن تو عابد کہلاؤ گے۔ عابد یہ نہیں ہے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اٹھک بیٹھک لگا لیں تو ہم عابد ہو جائیں گے، اگرچہ وہ ضروری ہے، واجبات میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑیں، لیکن صرف یہ ظاہری جو حرکات و سکون ہیں، یہ عبادت یا عابد اس سے نہیں انسان بنتا ہے۔ عابد انسان کیسے بنتا ہے؟ جب محرمات الہی سے اپنے کو بچائے، وہ چیزیں جو حرام ہیں، وہ کام جو حرام ہے اس سے انسان اپنے کو بچائے تو وہ عابد کہلائے گا امام کی نظر میں۔ اسی طرح سے جو اللہ نے تقسیم کیا ہے آپ کے لیے، آپ اس پہ راضی ہو جائیں تو غنی کہلائیں گے۔ میں نے کل بھی یا پرسوں جو ہے وہ وہاں مسجد میں بات آئی کہ غنی دولت سے نہیں ہوتا ہے، غنی پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، غنی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے سے۔ اللہ جو تقسیم جو بھی ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، انسان اس پہ راضی رہے، وہ غنی کہا جاتا ہے، اسی کو قناعت بھی کہتے ہیں۔ وَأَحْسِنْ جَوَارَكَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مسلم، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مسلمان کہلاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اپنے مومنین کے چھوڑ دیے، انشاءاللہ اچھے حالات ہوں گے، لیکن اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پڑوسی کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، کبھی پر نالے پہ لڑائی ہو رہی ہے، کبھی نالے پہ لڑائی ہو رہی ہے، کبھی کس چیز پہ لڑائی ہو رہی پڑوسی پہ۔ امام فرماتے ہیں مسلمان تم اس وقت کہے جاؤ گے کہ جب تم پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ مومن کی بات ہے، مومن کی بات جو ہے بہت ہی پیچھے ہے۔ مسلمان بننے کے لیے آپ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں صاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوک بہ تکن عدلا۔ عادل کب کہلاؤ گے؟ کہ جب تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہو، ویسے ہی تم دوسرے کے ساتھ بھی ویسے سلوک کرو تو عادل کہلاؤ گے، ورنہ عادل نہیں کہلاؤ۔ 4 جسے کی چیزیں امام نے فرمایا ہے۔ عابد کب بنو گے؟ جب محرمات سے بچو گے۔ غنی کب بنو گے؟ جب اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو گے، ہوس نہ ہو، حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو تمہارے اندر۔ اسی طرح سے مسلمان جب تم اچھا سلوک کرو گے اپنے پڑوسی کے ساتھ تو مسلمان بناؤ گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور جو ہے وہ امام کا ارشاد ہے جس میں آپ فرماتے ہیں لا تواخذ احدا حتى تعرف مواردہ و مصادرہ۔ توجہ کیجیے گا، آج ہمارے ہاں جو ہے وہ دوستی، برادری، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں، اور بعد میں پھر جو ہے وہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں لا تواخذ احدا، کسی کو بھی اپنا بھائی مت بناؤ
کسی کو بھی اپنا دوست مت بناؤ. حتی تعرف مواردہ و مصادرہ، یہاں تک کہ اس دیکھو کہ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، کس سے ملتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، یہ سب چیزیں پہلے دیکھ لو. واردہ و مصادرہ، کہاں جاتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. جب تک یہ چیزیں تم نہ پتہ کر لو اس وقت تک کسی کو اپنا بھائی یا دوست نہ بناؤ. فَإِذَا اسْتَنبَطْتَ الْخِبْرَ، اور جب خبرہ یعنی جانکار لوگ آپ کو بتا دیں کہ ہاں یہ اس کے ملنے جلنے والے اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہ جہاں جاتا ہے اچھی جگہ جاتا ہے، یہ جن سے اٹھتا بیٹھتا ہے، جن سے میل جول ہے، یہ سب جو ہے وہ نیک لوگ ہیں، پاک سیرت لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. وَرَضِيتَ الْعِشْرَ، اور تم اس کی اس صحبت سے راضی ہو جاؤ، اس کے ملنے جلنے سے راضی ہو جاؤ. فَأَخِهْ، تو پھر اس کو تم اپنا دوست بناؤ، تب اس کو اپنا بھائی بناؤ. عَلَىٰ إِقَالَةِ الْأَثْرَىٰ، اب جب بھائی بنا لو، جب دوست بنا لو، پھر چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں. اثرا یعنی اس کی لغزشوں سے چشم پوشی سے کام لو. والمواسات فی الاسرہ، اور سختیوں بھی اس کے ساتھ کیا کرو، مواسات کرو. مساوات نہیں، مواسات یعنی سختیوں میں اس کی مدد کرو، اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھو. یعنی مطلب کیا ہے، یعنی انسان جب کسی کو دوست بنائے تو اندھا ہو کے دوست نہ بنائے، بغیر علم بغیر معرفت کے دوست نہ بنائے. اس لیے کہ آج کی دنیا میں کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آج آپ دیکھ لیں انسانوں کو پہچاننے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن انسان پہچان میں نہیں آتا ہے. سالوں لگ جاتے ہیں، سالوں انسان پہچان میں نہیں آتا کہ اصل ہے کیا. جب حالات ایسے ہوتے ہیں، جب مشکلات یا جب کچھ ایسی چیزیں رونما ہوتی تب پتہ چلتا ہے کہ اصل انسان کیا ہے. لہذا فوراً کسی پہ بھروسہ کر لیں، فوراً کسی کو جو ہے اپنے راز دینے لگیں، فوراً کسی کو جو ہے وہ اپنا جو ہے ہم راز بنا لیں. امام کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے. پہلے اس کو دیکھو، پہلے اس کو پرکھو، پہلے اس کو پہچانو، اس کی صحبت، اس کے یار دوست، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب تم مطمئن ہو جاؤ کہ نہیں یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے، تو پھر اس کو جو ہے اپنا دوست اپنا بھائی بناؤ. اور جب دوست اور بھائی بنا لو تو پھر یہاں ذمہ داری کیا ہے، دو چیزیں ہیں. ایک چیز کیا ہے، قربانی کا جذبہ رکھو، اور دوسری چیز کیا ہے، چشموشی کا جذبہ رکھو. اس لیے کہ اگر دوستی میں چشم پوشی نہیں ہوگی تو پھر دوستی کبھی آگے نہیں بڑھے گی، کبھی آگے نہیں بڑھے گی. اور اسی طرح سے قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا تب بھی کبھی یہ دوستی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. تو امام گویا ہمیں جو ہے بتا رہے ہیں کہ دوست کس طرح کا ہونا چاہیے، اور دوست اگر بنا لیا ہے تو اس کو کیسے باقی رکھا جائے گا اس دوستی کو. بس میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ ہیں. ایک اور جو ہے وہ 1-2 پیغام ہیں امام کے حدیث کے لحاظ سے. امام فرماتے ہیں کہ ہلاک المرء فی 3، انسان کی ہلاکت جو ہے وہ 3 چیزوں میں. انسان 3 باتیں اگر اس کے اندر ہیں تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی وہ برباد ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں. الکبر والحرص والحسد. پہلا کیا چیز ہے، تکبر ہے. تکبر آپ سبھی حضرات جانتے ہی ہیں، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. والحرص یہ بھی معلوم ہے، لالچ، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان اور مل جائے اور مل جائے. والحسد، حسد بھی، یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ہمارے یہاں روزمرہ ماشاءاللہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں. فالکبر ہلاک الدین، تکبر گھمنڈ، اس میں کس کی ہلاکت ہے، دین برباد ہو جاتا ہے، دین. وبہی لعن ابلیس، اسی
کبر کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ رجیم بن گیا، لعنت اللہ علیہ بن گیا، ورنہ ابلیس بارگاہ خداوندی میں ملکوت جگہ فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا، عبادتیں کرتا تھا۔ مولا کائنات جو ہے وہ نجم البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی زمین کا خطہ اس کے سجدے سے خالی نہیں ہے۔ 6000 سال تک اس نے اللہ کی ایسی عبادت کی ہے، اور بھی امام فرماتے ہیں کہ 6 سال نہیں معلوم 6000 سال یہ اخروی 6000 سال تھے یا دنیاوی 6000 سال تھے۔ اخروی 6000 سال 50,000 سال کا 1 سال، دنیا کے 50,000 سال اخروی 1 سال ہوگا، سمجھے؟ لیکن اتنی ساری عبادتیں کرنے کے بعد کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس کے اندر کبریائی آ گئی، بڑا پن آ گیا، بس میں ہوں۔ اللہ نے کہا میرے سامنے کبر نہیں چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ دین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسرے کیا؟ حرص، عدو النفس، یہ جو لالچ ہے یہ انسان کے نفس کے دشمن ہے۔ یہ جو عدالت ہے یہ انسان کے نفس کی دشمن ہے۔ علیکم السلام۔ یہ جو ہے وہ وَبِهِ خَرَجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسی حرص کی وجہ سے اللہ نے کہا تھا اس شجر کے قریب نہ جائے، لیکن شیطان نے جو ہے وہ کسی نہ کسی سے طرح سے انہیں بہکا کے اور دل میں لالچ ڈال دیا، آپ اسے کھا لیں گے تو آپ دائمی ہو جائیں گے، ابدی ہو جائیں گے، آپ جو ہے جسے کہیے جو ہے وہ ایسا علم آپ کو مل جائے گا کہ اللہ اس تک آپ کو نہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس طرح سے بہکا کے اور جناب آدم کو وہ ترک اولا کرا دیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ چھوڑنا پڑا وہ جنت، جو بھی وہ جنت ہو، جنت سے نکلنا پڑا، آدم کو جو ہے وہ زمین پہ آنا پڑا اسی حرص کی وجہ سے۔ اور تیسرے کیا؟ حسد ہے، رائد السوء۔ یہ حسد کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جو ہے وہ جسے کہیے جو ہے وہ رہنما ہے۔ وَمِنْهُ قَتَلَ قابیل و حابیل، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک ہو تو کافی ہے اس کی ہلاکت کے لیے، اور اگر تینوں جمع ہو جائیں، کبر بھی ہو، حرص بھی ہو اور حسد بھی آ جائے، تو پھر انجام جو ہے وہ کیا ہوگا اللہ ہی جانے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ جسے کہیے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اب ایک حدیث اور رہے گی وہ بھی میں سنا دوں آپ کو، اس کے بعد جو ہے ٹائم پورا ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ من ادام الاختلاف الی المسجد اصاب احدى 8۔ ابھی اب تک تو یہ وہ باتیں تھیں جو شاید جو ہے ہم برداشت نہ کر سکیں، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ آپ کی جو ہے وہ مطابق من کے مطابق۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آنا جانا برابر رکھے، اختلاف یعنی برابر آنا جانا، وہ اختلاف اردو والا نہیں ہے کہ جہاں افتراق کے معنی میں ہے، یہاں اختلاف یعنی آنا جانا برابر۔ جو شخص مسجد میں آنا جانا رکھے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی برابر مسجد میں صبح کی نماز ہو رہی مسجد میں آ رہا ہے، ظہرین ہو رہی مسجد میں آ رہا ہے، مغربین ہو رہی مسجد میں آ رہا ہے، تو اصاب احدى 8، تو 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو ضرور ملے گی۔ وہ 8 چیزیں کیا؟ آیت محکمہ، یا کوئی مضبوط نشانی آئے محکم اس کو ملے گی جس سے اس کے ایمان میں مضبوطی ہوگی۔ اخن مستفادن، یا کوئی ایسا بھائی مل جائے گا جو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، یعنی دوست مل جائے گا، بھائی مل جائے گا۔ وعلما مستطرفا، یا کوئی علم نیا اس کو مل جائے گا آنے جانے سے، بشرطے کہ وہاں علم کی باتیں ہوتی ہوں تو کہ اگر علم کی باتیں نہیں تو کہاں سے ملے گا۔ ورحمتاً منتظرہ، اور کچھ نہیں تو ایسی رحمت جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، خدا کی طرف سے رحمت آئے گی اور اس کو گھیر لے گی۔ وَكَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى الْهُدَى، یا کوئی ایسی بات ہدایت کی مل جائے گی
کہ جس سے وہ ہدایت پا جائے، ایسا کلمہ، ایسی کوئی بات خطبے میں، مجلس میں، کہیں بھی، کہ جس کے ذریعے سے جو اس کی ہدایت ہو جائے۔ او تردہ عن الردا، یا برائی سے رک جائے گا وہ۔ بھئی مسجد میں جو آدمی آتا جاتا رہے گا تو کم سے کم اس کو اتنا تو احساس ہوگا کہ میں اگر کوئی گناہ کروں گا تو مسجد والے دیکھ لیں گے، میری بے عزتی ہو جائے گی، تو اس برائی سے بچ جائے گا، اس ہلاکت سے بچ جائے گا۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاءً أَوْ خَشْيَةً، اور سب سے بڑی بات، اگر یہ کچھ بھی نہ ملے، ان میں سے کچھ بھی نہ ملے، تو کم سے کم وہ گناہ چھوڑ دے گا، یا لوگوں سے حیا کرتے ہوئے یا اللہ سے خوف کرتے ہوئے۔ بھئی انسان جب مسجد میں آئے گا، جب نماز کا پابند ہوگا، لوگ اسے مسجد میں آتے جاتے دیکھیں گے، تو اب کہیں بھی وہ ہوگا وہ ڈرے گا کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے، یار ایسا نہ ہو کوئی دیکھ رہا ہو مسجد والا، ہوگا نا۔ اللہ سے نہ ڈرے، لیکن کم سے کم اس کو یہ ڈر ہوگا کہ مسجد والا تو نہیں کھڑا ہے کوئی کہ دیکھ رہا مجھ کو یہ کام کرتے ہوئے، تو اس سے وہ بچ جائے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اور مسجد والوں کا ڈر نہیں تو اللہ کا ڈر ہوگا، اور اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو جو شخص مسجد میں آتا جاتا، میں یہ ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے، مسجد میں اختلاف ہوتا ہے، مسجد میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد میں یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے میں نے سنا مسجد میں یہ ہوتا ہے، مسجد میں وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی ہوتا ہو، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ فائدے ہیں مسجد میں آنے کے، کہ اگر مسجد میں انسان آئے گا تو ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز انشاءاللہ اسے ضرور ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ بس وقت ہو گیا، اس سے زیادہ جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ حضرات جو ہے وہ ایک سورہ فاتحہ، یہ مومنین ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں، مرحوم سید احمد ابن سید صغیر حسین، مرحوم سلطانہ بیگم بنت سید منیر حسین، اور اس کے بعد مرحوم سید بادشاہ حسین ابن مرحوم سید طاہر حسین، اور اس کے بعد مرحوم اون محمد ابن سید اعجاز الحسن، کنیز فاطمہ بنت سید جواد حسن، اعجاز الحسن ابن امتیاز حسن۔ ان تمام افراد مرحومین کے ارواح کو ایصال فرمائیں ایک بار سورہ حمد کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ادارے کی طرف سے آپ تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات آئے، اگرچہ حاضری بہت سے مومنین کی کم رہی ہے پچھلے سالوں کی طرح، ادھر ہی 2-4 دن میں نے دیکھا کہ مومنین تھوڑا سے آئے، لیکن پہلے شروع میں کم رہے۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ حضرات کا شکریہ ہے کہ آپ حضرات آئے اور اپنا وقت دیا۔ خداوند عالم جو ہے وہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ ہماری ہدایات میں، ہمارے ارشادات میں توفیق عنایت فرمائے، امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔